جوکس چینل کے معزز ناظرین کرام، آج ہم بارہ سنگے کے حوالے سے معلومات حاصل کریں گے۔ بارہ سنگا کو عربی میں الایل کہا جاتا ہے۔ بعض لغت کے جو استاذ ہیں انہوں نے اس کے بارے میں وضاحت بیان کی کہ بعض کے نزدیک الایل جو ہے فارسی میں کوزن یعنی پہاڑی بکرے کو کہتے ہیں۔ اکثر یہ جنگلی گائے کے مشابہ ہوتا ہے۔ یہ جانور اتنا باحوصلہ ہوتا ہے کہ اگر اسے شکاری سے ڈر لگتا ہے تو پہاڑ کی چوٹی سے بھی کود پڑتا ہے۔ اس کے باوجود اس کے چوٹ نہیں لگتی۔ اس کے سینگ میں جتنے گریں ہوتی ہیں اتنے سال اس کی عمر ہوتی ہے۔ جب اسے سانپ ڈس لیتا ہے تو یہ سرطان کیڑا کھا لینے کی وجہ سے درست ہو جاتا ہے۔ بارہ سنگے میں خاص بات یہ ہے کہ یہ مچھلی سے انس اور الفت رکھتا ہے۔ چنانچہ یہ مچھلی کو دیکھنے کے لیے کبھی کبھی دریا کے کنارے چلا جاتا ہے۔ مچھلی بھی اسے دیکھنے کے لیے خشکی کے قریب آ جاتی ہے۔ مچھلی کے شکاری اس کی عادت سے بخوبی واقف ہوتے ہیں۔ جب انہیں مچھلی کا شوق ہوتا ہے تو وہ اسی یعنی بارہ سنگے کی کھال پہن کر دریا کے کنارے بیٹھ کر مچھلی کا شکار کر لیتے ہیں۔ یہ بارہ سنگا سانپ کے کھانے کا عادی ہوتا ہے، چنانچہ جہاں کہیں بھی اسے سانپ نظر آ جاتا ہے تو اسے لقمہ بنا لیتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سانپ اسے ڈس بھی لیتا ہے تو اس کی آنکھ سے 2 چھوٹے نکرہ کے برابر خون نکلتا ہے، جس کی وجہ سے بارہ سنگے کی آنکھ میں انگلی کے برابر گڑھا پیدا ہو جاتا ہے، جس میں اچھے طریقے سے انگلی جا سکتی ہے، اور یہ خون زمین پر گر کر خشک ہونے کے بعد شمع کی مانند ہو جاتا ہے۔ لوگ اس خون سے سانپ کے زہر سے بچنے کے لیے تریاک بناتے ہیں، اور یہ تریاک حیوانی فاد زہر کہلاتا ہے۔ سب سے اچھا تریاک زرد رنگ کا ہوتا ہے۔ اس قسم کا بارہ سنگا اکثر ہندوستان، سندھ اور فارس وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔ جب اس خاص بنائے ہوئے تریاک کو سانپ یا بچھو کے ڈسنے کے مقام پر لگا دیا جاتا ہے تو اس سے یقیناً بے حد نفع بخش فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے زہر پی لیا ہو اس وقت تریاک کا پینا نہایت ہی مفید ہے۔ زہر کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے اس خاص تریاک میں اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب خصوصیات اور ودیت کر دی ہے۔ جب یہ بارہ سنگا 2 سال کی عمر کا ہو جاتا ہے تو اس کی سینگیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی سینگ بالکل میخ کی طرح ہوتی ہے۔ تیسرے سال سینگوں میں شاخیں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس طرح برابر 6 سال تک شاخ در شاخ نکلتی رہتی ہیں۔ پھر ایک وقت اس کی دونوں سینگیں 2 گھنے درخت کی طرح خوشنما معلوم ہوتی ہیں۔ اس جانور میں یہ بھی خصوصیت ہے کہ ان مراحل سے گزرنے کے بعد ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ ہر سال اس کی دونوں سینگیں گر جاتی ہیں پھر اگاتی ہیں۔ مضبوطی کے لیے یہ سورج کی دھوپ میں تھوڑی دیر کے لیے گرمی بھی حاصل کرتا ہے۔ امام فن شیخ ارسطو رقم تراز ہے کہ اس قسم کا بارہ سنگا سیٹی، راگ اور ساز سے شکار کیا جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب وہ باجا سنتا ہے تو اسے نیند نہیں آتی۔ شکاری اسے باجے سے اس قدر مست کر دیتے ہیں کہ اسے ہوش نہیں رہتا۔ دونوں کان سن دیکھ کر پیچھے سے اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ اس کا ذکر یعنی اعلیٰ تناسل جو ہے وہ بغیر گوشت اور ہڈی کے ایک پٹھا ہوتا ہے۔ بارہ سنگے کے سینگ بالکل ٹھوس ہوتی ہے، اور یہ بارہ سنگا جو ہے بذات خود بزدل ہوتا ہے لیکن دیکھنے سے باروق معلوم ہوتا ہے۔ یہ سانپوں کا شوقین ہوتا ہے اور اسے نگل جاتا ہے۔ سانپ کو دم کی طرف سے کھانے کی بارہ سنگا جو ہے یہ ابتدا کرتا ہے۔ ہر سال اپنے سینگوں کو بارہ سنگا جھاڑ دیتا ہے۔ غالباً یہ سینگوں کو ہر سال خداوند قدوس کے الہام سے جھاڑ دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بارہ سنگا کے سینگوں میں عجیب و غریب منافع، فائد اور ودیت فرمائی ہے۔ لوگ بارہ سنگے کے سینگوں سے موذی جانور کو بھگاتے ہیں۔ اس کے سینگوں میں ولادت میں آسانی کی تاثیر بھی رکھی گئی ہے۔
حاملہ عورتیں اس سے فوائد حاصل کرتی ہیں۔ نیز اگر اس کے سینگ کا کچھ حصہ جلا کر شہد میں ملا کر چاٹ لیا جائے تو پیٹ سے کیڑے نکل جاتے ہیں۔ امام دمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ یہ جانور نہایت موٹا ہوتا ہے، اگر اسے بھاگنے کا موقع مل جائے تو شکاری سے بچ کر یہ نکل جاتا ہے۔ مختلف جانوروں کے ماہرین نے اس بات کا ذکر کیا کہ بارہسنگا ہرن سانپ کے کھانے کا عادی ہوتا ہے۔ جب ان میں گرمی بڑھتی ہے تو وہ بھڑک اٹھتے ہیں اور اسی حالت میں بارہسنگا جو ہے وہ پانی کو تلاش کرتا ہے۔ پانی مل بھی جاتا ہے تو پھر پانی پیتا نہیں، برابر سانس لیتا رہتا ہے، اس لیے کہ اگر وہ اس حالت میں یعنی سانپ کھانے کے بعد پانی پی لے تو پانی اور زہر جو ہے وہ پیٹ میں ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے، جس سے اسے تباہ ہونے کا اندیشہ لاحق رہتا ہے۔ لہذا وہ پانی کافی دنوں تک جو ہے بارہسنگا پانی نہیں پیتا۔ جب زہر کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں تو اس وقت پانی پیتا ہے، پھر اسے پانی جو ہے وہ نقصان نہیں دیتا۔ بارہسنگے کے بارے میں محدثین، مفسرین اور فقہ کے علماء نے وضاحت کی کہ بارہسنگا حلال ہے، اس لیے کہ اس کا شمار پاکیزہ جانوروں میں ہوتا ہے، جیسے کہ پہاڑی بکرا ہے۔ امام رافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے باب الاطعمہ میں ذکر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اسے باب الربا کے اندر ذکر کیا ہے۔ باشمول بارہسنگا کے تمام ہرن جو ہیں ان کا گوشت حلال ہے اور ان کا کھانا جو ہے یہ جائز ہے۔ بارہسنگے کے مختلف طبی فوائد بھی ہیں کہ کسی جگہ بارہسنگے کے سینگوں کی دھنی دے دی جائے تو تمام کیڑے مکوڑے موذی جانور بھاگ جاتے ہیں۔ بارہسنگے کے سینگوں کو جلا کر دانتوں میں لگایا جائے تو دانتوں کی زردی کو دور کر دیتا ہے اور اس کے گڑھوں کو اور جڑوں کو بھر دے گا۔ اگر اس کی سینگ کے بارہسنگے کی سینگ کے بعض اجزاء کو گلے میں باندھ کر لٹکایا جائے تو جب تک گلے میں رہیں گے نیند نہیں آ سکتی۔ بارہسنگا کا عضو تناسل خشک کرنے کے بعد پیس کر پانی میں ملا کر پینا منی میں ہیجان اور تیزی پیدا کرتا ہے، انسان کے عضو تناسل میں انتشار پیدا کرتا ہے۔ اس کا خون پینے سے مثانے کی پتھری ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ بارہسنگے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، ہر جاندار کو انسان کے لیے پیدا کیا اور اس میں کئی فائدے رکھے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، ہمارے چینل پر بہترین ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔